بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، زیارات عراق بمائے زیارات ایران اور شام اور معصومین علیہم السلام کے حرم کے اعمال و تسبیحات کی جس کتاب کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں وہ ہے مجاہد حسین حر صاحب کی کاوش۔ اس کے پچھلے حصے میں ہم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت تک کا بیان مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اس کو شروع کریں گے عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت، کیفیت زیارت، دعائے امام حسین علیہ السلام روز عرفہ، باب سدرہ، نخل مریم سلام اللہ علیہا، اور پھر اس کے آگے کے کچھ حصے۔ تو آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ جاننا چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام سے زیارت عرفہ سے متعلق بہت زیادہ روایات اور جو کچھ اس کی فضیلت و ثواب میں وارد ہوا ہے وہ حد شمار سے باہر ہے، لیکن یہاں ہم زائرین کا شوق بڑھانے کے لیے ان میں سے چند حدیثیں نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ بشیر دہان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارش کی کہ بعض موقعوں پر حج مجھ سے ترک ہو جاتا ہے اور میں عرفے کا دن ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس گزارتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے بشیر، یہ تو بہت اچھا عمل کرتا ہے، کیونکہ جو مومن امام حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے روز عید کے علاوہ کسی دن آپ کی زیارت کرے تو اس کے لیے 20 حج اور 20 عمرہ مقبولہ اور 20 جہاد کا ثواب لکھا جاتا ہے جو اس نے کسی پیغمبر یا امام عادل کی ہمراہی میں کیے ہوں۔ پھر جو شخص عید کے دن آپ کی زیارت کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 100 حج، 100 عمرہ مقبولہ، 100 جہاد کا ثواب تحریر کیا جاتا ہے جو اس نے کسی رسول یا امام عادل کے ہمراہ کیے ہوں۔ اور جو شخص عرفے کے دن امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے ساتھ آپ کی زیارت کرے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج، 1000 عمرہ مقبولہ اور 1000 حج جہاد کا ثواب تحریر کیا جاتا ہے جو اس نے کسی رسول یا امام عادل کے ساتھ کیے ہوں۔ میں نے عرض کی کہ مجھ کو وقوف عرفات کا ثواب کہاں مل سکتا ہے؟ بس حضرت نے غضب کی نظر سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے بشیر، جب کوئی شخص روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے جائے اور نہر فرات میں غسل کرے، اس کے بعد حضرت کی قبر شریف کی طرف چلے تو خدا اس کے ہر قدم کے لیے جو وہ اٹھاتا ہے اس کے نام ایک حج کا ثواب لکھے گا، جو کہ تمام مناسک کے ساتھ بجا لائے۔ راوی کا کہنا ہے کہ میرے خیال میں حضرت نے حج کے ساتھ عمرہ اور غزوے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ بہت سی معتبر احادیث میں موجود ہے کہ خدا تعالیٰ روز عرفہ اہل عرفات کی طرف نظر کرنے سے پہلے زائرین قبر امام حسین علیہ السلام پر نظر رحمت کرتا ہے۔ ایک معتبر حدیث میں رفاعہ سے منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اس سال حج کیا ہے؟ رفاعہ نے عرض کیا کہ آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ حج کے لیے جاتا، تاہم میں نے عرفے کا دن امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گزارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے رفاعہ، تم نے ان اعمال میں کوئی کمی نہیں کی کہ جو اہل منی نے وہاں انجام دیے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں کہ لوگ حج کو ترک کر دیں تو ضرور تم کو ایسی حدیث سناتا کہ تم حضرت کی زیارت کبھی ترک نہ کرتے۔ کچھ دیر تک خاموش رہنے کے بعد فرمایا، مجھے میرے والد گرامی نے خبر دی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کی طرف جائے جبکہ حضرت کے حق کو پہچانتا ہو اور بڑائی جتانے کے لیے بھی نہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ 1000 فرشتے دائیں جانب اور 1000 فرشتے بائیں جانب ہوتے ہیں، نیز اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرے کا ثواب تحریر کیا جاتا ہے جو اس نے کسی پیغمبر یا وصی پیغمبر کے ساتھ ادا کیے ہوں۔
آئیے آپ پڑھتے ہیں کیفیت زیارت۔ باقی رہی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیفیت، تو جیسا کہ بزرگ علماء اور روسائے مذہب نے فرمایا ہے، وہ یوں ہے کہ جب کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہے تو اگر اس کے لیے ممکن ہو تو نہر فرات میں غسل کرے۔ اب شہر میں نہر فرات ہی کا پانی سپلائی ہوتا ہے، اگر نہ مل سکے تو جس پاک پانی سے ہو سکے غسل کرے۔ یاد رہے کہ کربلا میں ہر گھر اور ہوٹل میں نہر فرات ہی کا پانی ہوتا ہے، اور پاکیزہ لباس پہنے اور سنجیدگی و وقار کے ساتھ چلے۔ جب حرم کے دروازے پر پہنچ جائے تو کہے اللہ اکبر، پھر کہے خدا بزرگ تر ہے، بزرگی کے ساتھ، اور حمد ہے خدا کے لیے، پاک و منزہ ہے خدا ہر صبح اور شام، اور حمد ہے خدا کے لیے جس نے اس طرف ہماری رہنمائی کی اور ہم نہ پا سکتے تھے راہ اگر خدا ہماری رہنمائی نہ فرماتا۔ ضرور آئے ہیں ہمارے رب کے سبھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ۔ سلام ہو خدا کے رسول پر، سلام ہو مومنوں کے امیر پر، سلام ہو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سلام ہو حضرات حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت محمد ابن علی علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت علی ابن موسیٰ علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت محمد ابن علی علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت علی ابن محمد علیہ السلام پر، سلام ہو حضرت حسن ابن علی علیہ السلام پر، اور سلام ہو اس خلف صالح پر جو منتظر ہے۔ آپ پر سلام ہو اے ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ کا یہ غلام جو آپ کے غلام اور آپ کی کنیز کا بیٹا ہے، آپ کے دوست سے دوستی رکھنے والا، آپ کے دشمن سے دشمنی رکھنے والا، پناہ لیتا ہے آپ کے روضے کی اور آپ کی طرف آنے میں خدا کا قرب چاہتا ہے۔ حمد ہے خدا کے لیے جس نے مجھے آپ کی ولایت کا راستہ دکھایا، مجھے آپ کی زیارت کے لیے مخصوص کیا اور آپ کی طرف آنے میں آسانی دی۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے مقدسہ میں داخل ہو جائے اور آپ کے سر کے مقابل کھڑے ہو کر کہے آپ پر سلام ہو اے آدم علیہ السلام کے وارث جو خدا کے پسندیدہ ہیں، آپ پر سلام ہو اے نوح علیہ السلام کے وارث جو خدا کے نبی ہیں، آپ پر سلام ہو اے ابراہیم علیہ السلام کے وارث جو خدا کے خلیل ہیں، سلام ہو آپ پر اے موسیٰ کے وارث جو خدا کے کلیم ہیں، آپ پر سلام ہو اے عیسیٰ علیہ السلام کے وارث جو خدا کی روح ہیں، آپ پر سلام ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث جو خدا کے محبوب ہیں، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین علی علیہ السلام کے وارث، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ زہرا علیہ السلام کے وارث، آپ پر سلام ہو اے محمد مصطفیٰ کے وارث فرزند، آپ پر سلام ہو اے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے قربان خدا اور قربان خدا کے فرزند، اور وہ خون جس کا بدلہ لیا جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، آپ نے نیک کاموں کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا اور خدا کی اطاعت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ پس خدا لعنت کرے، خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے یہ واقعہ سنا تو اس پر خوش ہوا۔ اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ علیہ السلام، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ کرتا ہوں خدا کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے نبیوں اور رسولوں کو اس پر کہ میں آپ پر اور آپ کی رجت پر ایمان رکھتا
اور یقین رکھتا ہوں احکام دین پر، اپنے عمل کی جزا پر اور خدا کی طرف اپنی واپسی پر۔ بس خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کی روحوں پر، آپ کے بدنوں پر، آپ میں سے حاضر پر اور آپ کے غائب پر، آپ کے ظاہر پر اور باطن پر رحمتیں ہوں، سلام ہوں آپ پر، اے خاتم الانبیاء کے فرزند، اوصیاء کے سردار کے فرزند، پرہیزگاروں کے امام کے فرزند، چمکتے چہرے والوں کے پیشوا کے فرزند، نعمتوں والی جنت میں داخلے تک سلام۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ آپ ہدایت کا دروازہ ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، خدا کی مضبوط رسی ہیں، اہل دنیا پر خدا کی حجت ہیں، اور آپ اہل کسا کے پانچویں فرد ہیں۔ آپ نے دست رحمت سے غذا کھائی، سرچشمہ ایمان سے دودھ پیا، اور آپ نے اسلام کی آغوش میں پرورش پائی۔ بس یہ دل آپ کی جدائی میں ناخوش ہے، بس یہ دل آپ کی جدائی میں ناخوش ہے، اور اسے آپ کے زندہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ خدا کی رحمتیں ہوں آپ پر، آپ کے بزرگان پر اور آپ کے فرزندوں پر، سلام ہو آپ پر، اے وہ شہید جس پر آنسو بہائے گئے اور جس پر مصیبت پہ مصیبت آتی رہی۔ خدا لعنت کرے اس گروہ پر جس نے آپ کی حرمت کو ملحوظ نہ رکھا۔ بس خدا کی رحمت ہو آپ پر کہ آپ ظلم و ستم سے شہید کیے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے خون کا بدلہ لینے کے دعوے دار بنے، اور آپ کی شہادت سے کتاب خدا پر عمل ترک کر دیا گیا۔ آپ پر سلام ہو، اور آپ کے نانا پر، آپ کے والد پر، آپ کی والدہ پر اور آپ کے بھائی پر، سلام ہو آپ کی اولاد میں ائمہ پر، اور سلام ہو آپ کے ہمراہ شہید ہونے والوں پر، سلام ہو ان فرشتوں پر جو آپ کے قبر کے گرد رہتے ہیں، وہ آپ کے ظاہروں کے گواہ ہیں اور آپ کے محبوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آمین کہتے ہیں۔ اور سلام ہو آپ پر، اور خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں، قربان آپ پر میرے ماں باپ، اے رسول خدا کے فرزند، قربان آپ پر میرے ماں باپ، اے ابا عبداللہ علیہ السلام، یقیناً آپ کی سوگواری اور آپ کی مصیبت بہت بھاری ہے ہم پر اور ان سب پر جو آسمانوں اور زمین میں رہتے ہیں۔ بس خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے زین کسی، لگام دی اور آپ سے لڑنے کے لیے گھوڑے تیار کیے۔ اے میرے آقا، اے ابا عبداللہ، میں نے آپ کے حرم کا ارادہ کیا اور آپ کے مزار پر حاضر ہوا۔ سوال کرتا ہوں خدا سے آپ کی شان کے وسیلے سے جو اس کے ہاں ہے، اور آپ کے مرتبے کے واسطے سے جو اس کے حضور ہے، یہ کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل کرے، اور یہ کہ مجھے آپ کے ساتھ رکھے دنیا اور آخرت میں اپنے احسان، بخشش اور عطا سے کام لے کر۔ پھر ذریعہ مبارک پر بوسہ دے اور سرہانے کی طرف ہو کر 2 رکعت نماز سورہ حمد کے ساتھ جو سورہ چاہے پڑھ کر ادا کرے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ کہے: اے معبود، بے شک میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، رکوع کیا اور سجدہ کیا۔ تو یگانہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز، رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا مگر صرف تیرے لیے، کہ بے شک تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے معبود، درود بھیج محمد و آل محمد پر اور پہنچا ان کو میری طرف سے بہترین دعا اور سلام، اور لوٹا مجھ پر ان کی طرف سے دعائے امن و سلامتی۔ اے معبود، یہ 2 رکعت نماز ہدیہ ہے میری طرف سے میرے مولا، میرے آقا، میرے امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں۔ اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت فرما اور میرا یہ عمل قبول فرما، اور مجھے اس پر بہترین اجر دے جس کی امید و تمنا کرتا ہوں تجھ سے اور تیرے اس ولی سے، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب اٹھے اور امام حسین علیہ السلام کی پائیتی میں حضرت علی اکبر کی زیارت کرے کہ جن کا سر اپنے پدر گرامی کے پاؤں کے قریب ہے۔ بس آپ کی قبر مبارک کے نزدیک کھڑے ہو کر
یہ کہے، آپ پر سلام ہو اے رسول خدا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے نبی خدا کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے امیر المومنین کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے حسین شہید کے فرزند، آپ پر سلام ہو کہ آپ شہید ہیں، شہید کے فرزند ہیں، آپ پر سلام ہو کہ آپ مظلوم ہیں، مظلوم کے فرزند ہیں۔ خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ کو قتل کیا، خدا کی لعنت اس گروہ پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے یہ واقعہ سنا تو اس پر خوش ہوا۔ آپ پر سلام ہو اے میرے مولا، آپ پر سلام ہو اے ولی خدا اور ولی خدا کے فرزند۔ یقیناً آپ کا دکھ اور آپ کا سوگ ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، بس خدا کی لعنت ہو اس گروہ پر جس نے آپ کو قتل کیا، اور ان کے اس عمل پر میں بیزار ہوں، اور آپ خدا کے سامنے دنیا اور آخرت میں۔ پھر دیگر شہداء کربلا کی طرف متوجہ ہو کر ان کی زیارت کرے اور کہے، سلام ہو تم پر اے اولیاء خدا اور اس کے پیاروں، آپ پر سلام ہو اے دین خدا کی مدد کرنے والوں اور اس کے نبی کی نصرت کرنے والوں، امیر المومنین کی امداد کرنے والوں اور فاطمہ کی حمایت کرنے والوں، جو جہانوں کی سردار ہیں، جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے محمد ابو محمد حسن کے مددگار، جو خدا کے ولی اور نصیحت کرنے والے ہیں۔ آپ سب پر سلام ہو اے ابو عبداللہ حسین کی نصرت کرنے والوں، جو ایسے شہید ہیں کہ جن پر ظلم کیا گیا۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان سب پر، قربان میرے ماں باپ آپ پر۔ آپ پاکیزہ ہیں اور وہ زمین بھی پاک ہے جس میں آپ دفن کیے گئے۔ قسم بخدا کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اے کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو پہنچتا آپ کے ہمراہ جنت میں، جو شہیدوں اور نیک لوگوں کا مقام ہے، اور وہ کیا ہی اچھے ہمراہی ہیں۔ اور سلام ہو آپ پر، خدا کی رحمت ہو اور اس کی برکات ہوں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کے سرہانے کی طرف آ جائے اور وہاں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگے۔ سید ابن طاؤس اور شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد روضہ حضرت عباس علیہ السلام پر جائے، وہاں پہنچ کر قبر شریف کے نزدیک کھڑا ہو جائے اور کہے، آپ پر سلام ہو اے ابو الفضل عباس فرزند امیر المومنین، آپ پر سلام ہو اے سید اوصیاء کے فرزند، آپ پر سلام ہو اے اس کے فرزند جو لوگوں میں پہلا مسلمان، ایمان میں سب سے آگے ہے، خدا کے دین پر ان سب سے محکم تر اور سب سے زیادہ اسلام کی حفاظت کرنے والا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خدا اور اس کے رسول اور اپنے بھائی کی بڑی خیر خواہی کی، تو آپ کیا ہی فداکار بھائی ہیں۔ بس خدا کی لعنت ہو آپ کے قتل کرنے والوں پر، خدا کی لعنت ہو اس پر جس نے آپ پر ظلم کیا، اور خدا کی لعنت ہو آپ کی حرمتوں کو ضائع کرنے والوں پر، اور لعنت ہو آپ کے قتل سے اسلام کی بے حرمتی کرنے والوں پر۔ بس وہ اچھے بھائی ہیں، صبر والے، جہاد کرنے والے، حمایت کرنے والے، نصرت کرنے والے، اور وہ بھائی ہیں جو اپنے بھائی کا دفاع کرنے والے ہیں، خدا کی اطاعت میں حاضر ہونے والے، اور اس چیز کی طرف بڑھنے والے ہیں کہ جس سے دوسروں نے منہ موڑا۔ وہ ہے بہت بڑا ثواب اور بہترین تعریف۔ بس خدا آپ کو اپنے بزرگوں کے مقام پر پہنچائے، نعمتوں بھری جنت میں، کہ وہ ہے تعریف والا، بزرگی والا۔ پھر خود کو قبر مبارک سے لپٹائے اور کہے، اے معبود، تیرے سامنے حاضر ہوا ہوں، تیرے پیاروں کی زیارت کے لیے چل کے آیا ہوں، تیری طرف سے ثواب کی خواہش میں، تیری طرف سے مغفرت کی آرزو اور تیری مہربانی کی امید میں۔ بس سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور ان کے وسیلے سے میرے حق میں اضافہ فرما، میری زندگی کو پرسکون بنا دے، میری زیارت کو قبول کر لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔
اور ان کے واسطے سے مجھے کامیاب و کامران لوٹا، قبول دعا کے ساتھ کہ جس کی بہترین صورت میں تو نے ان کے زائروں اور ان کی طرف آنے والوں میں سے کسی کو لوٹایا اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ پھر ذریعہ مبارک پر بوسہ دے اور 2 رکعت نماز زیارت ادا کر کے بعد میں جو ذکر دعا چاہے پڑھے، جب آپ سے وداع حاصل کرنا چاہے تو یہ زیارت پڑھے۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، اور جو پیغام لائے اور جس کی طرف دعوت دی اور جس کی طرف رہبری کی، بس ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اے اللہ، اس زیارت کو میری آخری زیارت قرار نہ دے، بس اگر میں قبل اس کے مر جاؤں تو بے شک میری بعد از موت وہی ہوگی جو گواہی میں زندگی میں دے رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ مومنوں کے امیر المومنین علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور حجت ابن الحسن، ان سب پر تیری رحمت ہو۔ میرے امام ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان سے جنگ کرنے اور انہیں قتل کرنے والے مشرک ہیں۔ جنہوں نے ان کے حکم کو رد کیا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور گواہی دیتا ہوں کہ جو ان سے لڑے وہ ہمارے دشمن میں ہیں، اور ہم ان سے بیزار ہیں کہ وہ شیطان کا گروہ ہیں، اور جنہوں نے ائمہ کو قتل کیا لعنت ہو ان پر، اللہ کی اور تمام فرشتوں کی، انسانوں کی اور ان پر بھی جو ان کے قتل میں شریک ہوئے اور اس پر خوش ہوئے۔ اے اللہ، میں بعد از درود و سلام تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ رحمت نازل فرما محمد وآل محمد پر، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، علی علیہ السلام پر، فاطمہ علیہ السلام پر، حسن علیہ السلام پر، حسین علیہ السلام پر، علی علیہ السلام پر، محمد علیہ السلام پر، جعفر علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، علی علیہ السلام پر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، علی علیہ السلام پر، حسن علیہ السلام پر اور حجت قائم علیہ السلام پر، اور میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے، بس اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے ان کے ساتھ اٹھانا جن ائمہ کے نام لیے گئے۔ اے معبود، ہمارے دلوں کو ان کی اطاعت کے لیے جھکا دے، نیز ان سے نصیحت حاصل کرنے، محبت رکھنے، ان کے ہاں حاضر ہونے اور حکم ماننے میں لگا دے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس حصے کے مطالعے کو ہم اختتام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے اگلے حصے میں ہم مطالعہ کریں گے دعائیں امام حسین علیہ السلام روز عرفہ، جو کہ ایک مکمل اور طویل دعا ہے جس کا ہم ترجمہ اس کے اگلے حصے میں تلاوت کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔